بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MNS انفارمیشن کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا عظمتوں والا مہینہ شروع ہے، اور آج آپ کے لیے میں ایک خاص عمل اور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک قرآنی عمل بتاؤں گا۔ ہمارے وظائف ہمیشہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہوں گے۔ اپنے آپ کو جیلی عاملین سے بچائیں اور ہر ایک کے بتائے ہوئے وظائف پر عمل نہ کریں، بلکہ قرآن و سنت سے بتائے ہوئے وظائف پر عمل کریں، پھر آپ کی دین دنیا کے اندر فائدے ہوں گے۔ آج کا وظیفہ قرآنی عمل ہے، اور ایک آیت، بہترین جامع آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور اہل بیت کی شان میں نازل فرمائی ہے۔ کوئی آدمی بھی اس محرم الحرام کے پہلے 10 دن یا 8 دن یا 7 دن 6 دن یا کم از کم 1 دن بھی اگر یہ عمل مجرب کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ فیض عطا فرمائیں گے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس آیت کی ورد سے اس کے اہل بیت کے گھر والوں کے دل سے نفرتیں ختم کر دے گا، خاندان کی کدورتیں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بیماریاں گھر سے ختم ہو جائیں گی، فسق و فجور گھر سے ختم ہو جائے گا، گھر والے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے، اولاد اگر ہے تو اس سے آپ کو نفع ملے گا، اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی، اولاد سے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرمائیں گے۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو محبوب رکھیں تو آپ ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، عالم ہیں، عام آدمی ہیں، جو بھی ہیں، آپ یہ مجرب عمل کیجئے گا، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ عزت کے لیے، ترقی کے لیے، محبوبیت کے لیے قرآن مجید کا سکھلایا ہوا یہ وظیفہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو ضرور کیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے، نبی علیہ السلام نے احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کیے، نبی علیہ السلام کو کافروں نے تکلیفیں دیں، لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر بیان کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اہل بیت کی محبت کو ایمان کا تقاضا اور حصہ فرمایا ہے۔ اللہ جل جلالہ نبی کریم علیہ السلام کو سورہ شورى آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ ارشاد فرما دیجئے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، مجھے جتنی تکلیفیں بھی دین کے لیے پہنچی ہیں، جتنی بھی میں نے مصیبتیں برداشت کی ہیں، میں آپ سے اس پر اجر مزدوری نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر خاندان میرا، میرے اہل بیت، میرے گھر والے، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کو سب و شتم نہ کرنا، ان کے ساتھ بغض اور حسد مت رکھنا، ان کے ساتھ غضب والا معاملہ نہ کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے اندر حضور علیہ السلام کی بیویاں، ازواج مطہرات، حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، نبی کریم علیہ السلام کے نواسے شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی اولاد شامل ہے۔ تو فرمایا ان سے بغض نہ رکھنا۔ محبت سے جو آدمی یہ عمل کرے، جو ابھی میں نے آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، سورہ شورى آیت نمبر 23 کا یہ ٹکڑا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، یہ آیت مبارکہ جو آدمی محرم کے پہلے 10 دنوں میں 1 دن پڑھے یا 2 دن یا 3 دن، جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ اس کو جلدی بہت کچھ مل جائے گا۔ تو اس کے لیے 70 مرتبہ پڑھنی ہے ایک دن میں، ایک دن کے اندر 70 بار جو آدمی اس آیت مبارکہ کو پڑھ لے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھتے وقت اہل بیت کی محبت دل میں ہو، اور یوں پھر آخر میں دعا کرے، اے اللہ، میں نبی علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کی اولاد کا نوکر اور غلام ہوں، یا اللہ میں حضرات اہل بیت کا غلام، ان سے محبت کرنے والا اور ان کے جو ہے فضائل بیان کرنے والا ہوں۔ اے اللہ، آپ
اہل بیت کے صدقے اور اس آیت مبارکہ کے صدقے ہمارے گھر میں فلاں فلاں کے دل میں محبتیں پیدا کر دے، فلاں فلاں کے دل سے نفرتیں نکال دے، اور اللہ روز محشر ہمیں اہل بیت کے ساتھ اٹھا۔ بس آپ یقین جانیے، پھر دیکھیے گا اللہ کیسے آپ پر مال و دولت کی برسات کرتے ہیں، اللہ کیسے آپ کے گھروں میں محبتیں پیدا کرتے ہیں، نفرتوں کو دور کریں گے، تمام مرادیں حل ہو جائیں گی۔ بہت مجرب ترین یہ قرآنی عمل ہے، ضرور کیجیے گا، اور تمام ساتھیوں کو 10 محرم سے پہلے پہلے شیئر کر لیجئے تاکہ صدقہ جاریہ بن سکے اور مجھے اور آپ کو ثواب مل سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ وظائف اور دعائیں آپ تک پہنچ سکیں، اور جعلی عاملین سے ہم بچ سکیں، اور جعلی وظائف سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ السلام علیکم۔